اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کے پہلے سورے اور اس سورے کی آخری آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جو پورے قرآن کا ہم پلہ ہے، جس کی تلاوت کا اجر و ثواب پورے قرآن کی تلاوت کے برابر ہے، اور جس میں وہ سارے پیغامات سموئے ہوئے ہیں جن کو اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ مالک نے ہم کو سلیقہ دعا سکھاتے ہوئے روزانہ اس دعا کو کرنے کا حکم دے دیا ہے کہ مالک، تیری توفیق، تیری مدد، تیرے کرم اور تیرے فضل کے بغیر نہ میں ہدایت کے راستے پر آ سکتا تھا، اور نہ تیری مدد اور کرم کے بغیر ہدایت کے راستے پر باقی رہ سکتا ہوں۔ اگر زندگی ایک لمحے کے لیے مالک ہمارے حوالے کر دے تو اسی ایک لمحے میں ہماری زندگی میں جو تباہیاں آ سکتی ہیں اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ یہ فقرے کہتے کہتے مجھے سرور کائنات پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک نمونہ سامنے آ گیا۔ روایت کہتی ہے کہ پیغمبر مدینے میں کسی راستے سے گزر رہے تھے، ایک بار رکے اور رک کے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا، ہاتھ پھیلائے، اس کے بعد دعا کی۔ دعا کیا تھی؟ رب یا اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا۔ پروردگار، پلک جھپکنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنے وقت کے لیے بھی اے میرے مالک تو مجھے میرے حوالے نہ کر دینا۔ اتنی سی دیر بھی اگر بندے کو اللہ چھوڑ دے تو یہ اتنی سی چھوٹی سی مدت اس کی زندگی کو تباہ کر سکتی ہے، دنیا کو بھی اور آخرت کو بھی۔ اگر آپ غور فرمائیں قرآن مجید میں تو اس میں بہت سے وہ جملے ہیں جو دعائیہ جملے ہیں۔ ان میں سے ایک جملہ ہے جو اکثر آپ قنوت میں سنتے ہوں گے، ربنا لا تزغ قلوبنا
بعد اذ ہدیتنا، پروردگار ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد اب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دے، کج نہ ہونے دے، گمراہی کی طرف نہ جانے دے۔ یہ آیت جو سورہ حمد کی آیت ہے، اس میں بھی یہی دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اس ہدایت پر باقی رکھ۔ اور وہ ہدایت کا راستہ کس کا راستہ ہے؟ وہ راستہ ہے، سیدھا راستہ ان کا راستہ ہے جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، ان کا راستہ نہیں جو بہک گئے، اور ان کا راستہ بھی نہیں کہ جو جان بوجھ کے حق اور سچ کو پہچاننے کے باوجود بہکے رہے اور ان پر تیرا غضب نازل ہوا۔ میرے عزیزو، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں جو گفتگو کا سلسلہ چھیڑا ہے، اس کا عنوان، اس کا موضوع اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت دنیا جن مسائل و مشکلات سے دوچار ہے، جس میں ہم شامل ہیں، ساری دنیا جن مسائل اور مشکلات سے دوچار ہے، وہ مشکلات اور مسائل ہمارے لیے بھی ہیں، اور ہمارے لیے کچھ ایسے مسائل و مشکلات بھی ہیں جو باقی لوگوں کے لیے نہیں ہیں۔ کسی اور کے گلے نہیں کاٹے جا رہے ہیں، کسی اور کے گھر نہیں جلائے جا رہے ہیں۔ یہ مشکلات و مسائل کہاں سے پیدا ہوئے ہیں اور ان کے دور کرنے کا راستہ کیا ہے، یہی میرا موضوع ہے، یہی میرا عنوان ہے، اور اسی پر گفتگو کرنا مقصود ہے۔ سارے مسائل و مشکلات جو پیدا ہوئے ہیں وہ اس وجہ سے پیدا ہوئے ہیں کہ انسان کہیں نہ کہیں اس راستے سے ہٹا ہے جس پر آنے کی دعا پروردگار نے سکھائی، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور وہ راستہ جو گمراہ ہونے سے انسان کو بچانے والا ہے، وہ کون سا راستہ تھا؟ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں بار بار اس بات کو دہرایا، اور وفات سے پہلے جو آخری گفتگو کی ہے اپنی امت کو مخاطب کر کے، وہ یہی جملے تھے، انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری بھرکم برابر کے رتبے اور مرتبے والی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری عطرت اور میرے اہل بیت، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک تم ان سے اپنے آپ کو وابستہ رکھو گے اس وقت تک ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے ہرگز الگ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ ساتھ ساتھ حوض پر بھی میرے پاس آئیں گے۔ یعنی گمراہی پیدا ہوگی جب قرآن سے دوری ہو جائے اور اہل بیت سے دوری ہو جائے، اور ہدایت کی راہ پر انسان واپس آئے گا جب قرآن سے قربتیں پیدا کرے، قرآن سے تمسک پیدا کرے، قرآن سے وابستہ ہو، یعنی اس میں جو ہدایات دی گئی ہیں ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے، اور گمراہیاں ختم ہوں گی، دور جائیں گی جب اہل بیت علیہ السلام سے قریب آئے گا، اہل بیت علیہ السلام سے قربتیں حاصل کرے گا، اہل بیت علیہ السلام سے نزدیک ہوگا، یعنی ان کی سیرت و کردار کو سمجھ کے اس کو اپنانے کی کوشش کرے گا، اور اہل بیت علیہ السلام کی سیرت و کردار کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے گا۔ عزیزوں، ہم روزمرہ کی زندگی میں دور ہو رہے ہیں اہل بیت سے یا نزدیک ہو رہے ہیں، اسے ہمیں سمجھنا چاہیے، اسے ہمیں پہچاننا چاہیے، اس لیے کہ ان سے دوری میں، قرآن اور اہل بیت سے دوری میں گمراہی ہے، اور ان سے قربت میں ہی راہ ہدایت ملنے والی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک، کسی سے بھی پوچھا جائے، چاہے وہ کتنا ہی کم علم کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی دین سے دور کیوں نہ ہو،
چاہے وہ کتنے ہی مذہب سے بے خبر کیوں نہ ہو۔ اگر ہم میں سے کسی سے بھی پوچھا جائے کہ یہ بتاؤ کہ تم اہل بیت سے قربت چاہتے ہو، اہل بیت سے نزدیکی چاہتے ہو، یا اہل بیت سے دور رہنا چاہتے ہو، تو ہم میں سے کوئی یہ ہمت نہیں کر سکتا کہ ہمیں اہل بیت کی قربت نہیں چاہیے، ہمیں اہل بیت سے نزدیکی نہیں چاہیے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ہم میں سے ہر ایک کے دل کی تمنا یہ ہے کہ ہم ان سے نزدیک ہوں، ان سے قریب ہوں۔ اب ان سے قربت کے راستے جب ہم ڈھونڈتے ہیں تو اس میں ہمارے نظریات الگ الگ ہو جاتے ہیں، لیکن مقصد یہی ہوتا ہے کہ اہل بیت سے قریب ہوں۔ پتہ کیسے چلے؟ جیسے میں نے کل یا پرسوں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، اے ایمان والو۔ تو ایمان والا ہے کون؟ پیغمبر کے ارشاد کی مدد سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایمان والا یعنی علی والا، اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا یا علی حب کا ایمان، اے علی تم سے محبت ایمان ہے۔ آج بھی قرآن کریم کی آیت کے سہارے ایک معیار جو میں نے اپنے لیے بھی رکھا ہے وہ آپ کے سامنے بھی رکھ دینا چاہتا ہوں کہ ہم صبح سے جب شام کرتے ہیں ہماری زندگی کا ایک دن کم ہوتا ہے، ہم آخرت کی منزل سے ایک قدم نزدیک ہوتے ہیں، ہمارا سفر کا ایک حصہ طے ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہم صبح سے شام کرتے ہیں اور شام سے صبح کرتے ہیں، یہ جو ہم نے اپنی زندگی کا ایک دن گزارا، ایک رات گزاری، ہم یہ کیسے پہچانیں کہ اس ایک دن میں ہم اہل بیت سے قریب ہوئے ہیں یا ان سے دور ہوئے ہیں؟ میرے عزیزو، اب آپ کو متوجہ ہونا چاہیے، اس بات کے پتہ چلانے کا تھرمامیٹر، اس بات کے پتہ چلانے کا ترازو، پیمائش کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اہل بیت سے ہم قریب ہو رہے ہیں یا دور ہو رہے ہیں، اس کے پتہ چلانے کا معیار ہے آیہ تطہیر۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آیہ تطہیر کا تعلق ہم سے کہاں ہے؟ آیہ تطہیر کا تعلق تو ان سے ہے جنہیں اللہ نے ہر برائی سے دور رکھا تھا اور ہر خوبی سے انہیں سجایا تھا۔ آیہ تطہیر ہم آپ روزانہ سنتے رہتے ہیں، پھر بھی میں تبرکاً اس کی تلاوت کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس کا حوالہ بھی یاد رکھنا بڑا آسان ہے، قرآن کریم کا 33واں سورہ ہے، سورہ احزاب 33، اور اس کی 33ویں آیت ہے آیہ تطہیر۔ آیہ تطہیر کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کا بس یہ ارادہ ہے اہل بیت لیذھب عنکم الرجس، تم سے ہر نجاست کو دور رکھے، ہر عیب کو دور رکھے، ہر برائی کو تم سے دور رکھے، ہر خرابی کو تم سے دور رکھے، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں ہر کمال تمہیں عطا کر دے، تمہیں پاک و پاکیزہ رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ تو اہل بیت علیہم السلام کی صفت یہ بیان کی پروردگار عالم نے کہ اہل بیت وہ ہیں جن سے کوئی نیکی دور نہیں ہے، کوئی اچھائی دور نہیں ہے، کوئی خوبی ان سے دور نہیں ہے، کوئی کمال ان سے الگ نہیں ہے۔ اور اہل بیت وہ ہیں جن کے پاس کوئی برائی نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ کی کوئی نافرمانی ان کے پاس نہیں آ سکتی ہے۔ ان سب لفظوں کو شامل ہے۔ میرے عزیزو توجہ دے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی جرأت کروں کہ اہل بیت وہ ہیں کہ جن سے کوئی کمال اور خوبی دور نہیں ہے، اور اہل بیت وہ ہیں کہ جن سے کوئی برائی اور کوئی گناہ ان کے نزدیک نہیں جاتا ہے۔ اب اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اہل بیت سے ہم قربتوں کی منزلیں طے کر رہے ہیں یا ان سے ہماری زندگی کے فاصلے بڑھ رہے ہیں، تو اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ اگر خدا نخواستہ روز جیسے جیسے زندگی گزرتی ہے ہماری زندگی میں گناہ بڑھتے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اہل بیت سے دور ہو رہے ہیں، اس لیے کہ کوئی برائی ان کے نزدیک نہیں آ سکتی ہے۔ اور اگر ہماری زندگی میں نیکیوں کا اضافہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اہل بیت سے قریب ہو رہے ہیں، اس لیے کہ کوئی خوبی ان سے دور نہیں ہو سکتی۔ نسخہ یہی ہے کہ ان کی قربت چاہیے تو اپنے اندر اچھائیاں بڑھاتے چلے جاؤ اور اپنے اندر برائیوں کو ختم کرتے چلے جاؤ۔
جو جتنی نیکیوں میں آگے بڑھے گا اور جو جتنا برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے گا اتنا ہی اسے محمد و آل محمد علیہ السلام کی قربتیں حاصل ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ وہ معیار ہے جس کے اوپر ہم اپنے آپ کو اور ہم سب اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں کہ ان سے نزدیک ہو رہے ہیں یا ان سے دور ہو رہے ہیں۔ عزیزو، ان سے قربت کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے، ان سے قربت کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم پر چلنے والا اہل بیت سے نزدیک ہوتا جائے گا اور صراط مستقیم سے ہٹنے والا اہل بیت علیہ السلام سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ پوری دنیا نے جن مشکلات اور مسائل سے ہم کو دوچار کیا ہے، میں نے ابھی ایک جملہ آپ سے کہا تھا، کچھ مشکلات اور مسائل وہ ہیں جو سارے انسان کو جن سے سابقہ پڑا ہے، اس میں صرف مومن یا غیر مومن، کافر یا غیر کافر کا مسئلہ نہیں ہے۔ دنیا میں غربت ہے تو اس مشکل سے سب دوچار ہیں، دنیا میں اگر جہالت ہے تو اس مشکل سے سب دوچار ہیں، دنیا میں اگر بلا علاج بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں تو اس سے بھی سب دوچار ہیں۔ لیکن کچھ مشکلیں وہ ہیں جو خاص کر کے غلامان محمد و آل محمد اور کنیزان محمد و آل محمد کو جن کا تنہا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ساری دنیا مل کے ہمارے اوپر حملہ کر رہی ہے، ہمارے وجود کو ختم کر دینے کی کوششیں کر رہی ہے، ظاہری اسلحوں کے ذریعے بھی اور چھپے ہوئے ہتھیاروں کے ذریعے بھی۔ ظاہری جنگ کا مقابلہ کرنا پھر بھی آسان ہوتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے دشمن ہے، یہ مجھے گولی مار دینا چاہتا ہے، یہ مجھے بم سے اڑا دینا چاہتا ہے، یہ میرا گلا چھری سے چاقو سے کاٹ دینا، خنجر سے کاٹ دینا چاہتا ہے۔ لیکن جو چھپ کے حملے ہوتے ہیں وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، ان کا پتہ چلانا تبھی ممکن ہے جب یہ انسان جسے اللہ نے مومن بنایا ہے، اس مومن کو اس نے جن صفتوں سے نوازا ہے ان میں سے ایک وہ صفت ہے جو ایمان لے کے آتا ہے، جس کا نام ہے فراست مومن۔ مومن کی سمجھداری، اور ایسی سمجھداری کہ روایت میں جملہ ہے کہ المومن لا یلدغ من جوہر مرتین۔ دیکھیے سانپ کہاں ہوتے ہیں؟ سانپ ہمارے علاقوں میں جہاں ہم زمین پر کچے مکانوں میں رہتے ہیں، جہاں چوہوں کی بہتات ہے، وہاں سانپ چوہوں کے بلوں میں جاتے ہیں اپنی شکار کے لیے۔ اب اگر کوئی چوہے کے بل میں سانپ بیٹھا ہے اور اس میں کوئی انگلی ڈال دے تو سانپ ڈس لے گا۔ معصوم کا جملہ ہے المومن لا یلدغ من جوہر مرتین۔ مومن اتنا ذہین اور اتنا سمجھدار ہوتا ہے کہ ایک سانپ سوراخ سے کبھی 2 بار نہیں ڈسا جاتا، یعنی ایک بار دھوکہ کھانے کے بعد پھر دوبارہ اس سے دھوکہ نہیں کھائے گا۔ اتنا سمجھدار ہونا چاہیے مومن کو، اور مومن کی صفتوں میں یہ صفت بتائی گئی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے میں آخر آپ کی خدمت میں آج کیا عرض کرنا چاہتا ہوں؟ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جن مشکلات اور مسائل سے ساری دنیا دوچار ہے، ان میں کچھ مسائل و مشکلات وہ ہیں جن سے صرف ہم دوچار ہیں۔ ہمیں صراط مستقیم سے ہٹانے کی مسلسل کوشش کی جاتی ہے، جس کے لیے میں نے عرض کیا تھا نظریات بدلنے کی کوشش ہوتی ہے، عقائد تبدیل کرنے کی کوشش ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ جو ہمارا مذہب ہے اس مذہب کی روح کو چھین کے مذہب کے لاشے کو ہمارے ہاتھوں میں چھوڑ دینے کی کوشش ہوتی ہے۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں جو گفتگو کی تھی اسی سلسلے میں ایک بات آج عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمیں صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے ایک ترکیب دشمن نے یہ نکالی ہے کہ وہ ہمیں بیجا بحثوں میں الجھاتا ہے، ہمارے درمیان شوشے چھوڑ کے ہٹ جاتا ہے اور پھر ہم بحثوں میں الجھ کے رہ جاتے ہیں، اور الجھ کے اتنا رہ جاتے ہیں کہ جو ہمارا مقصد ہونا چاہیے، جو ہمارا طریقہ کار ہونا چاہیے، اس تک پہنچ نہیں پاتے اور الجھنوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے درمیان بحثیں، روز ایک نیا موضوع ہمارے سامنے اٹھ کے آ جاتا ہے اور ہم اس کے بارے میں بحث شروع کر دیتے ہیں اور سارا وقت اس پر لگتا ہے۔ میں ان نمونوں میں سے ایک نمونہ آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں کل کی گفتگو کے سہارے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں بات عرض کی تھی کہ پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک و مطہر آل سے محبت کا مطالبہ ہم سے کیا ہے پروردگار نے، اور اس محبت سے نہ اللہ کو کچھ ملنے والا ہے ہماری محبتوں سے،
نہ ہماری مودت سے پیغمبر خدا یا ان کی آل کو کچھ ملنے والا ہے۔ پیغمبر ہی کی زبان سے قرآن مجید کہتا ہے قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، اگر میں تم سے مودت اہل بیت کو بطور اجر مانگ رہا ہوں تو تم یہ نہ سمجھ لینا کہ اس میں کچھ میرا فائدہ ہے، تمہارا ہی اس میں فائدہ ہے۔ فلسفے محبت و مودت اہل بیت میں سے ایک فلسفہ، ایک حکمت، ایک ثمرہ، ایک پھل، ایک نتیجہ یہ ہے کہ جن سے محبت ہوگی آدمی ان کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرے گا۔ محبت ہوگی تو جب ان کے گھر سے، میں نے جو جملے کہے ہیں انہیں دوہرا رہا ہوں، ساری رات جب تکبیروں کی آواز سنائی دے گی تو رات کا کچھ حصہ یہ بھی عبادت میں گزارے گا۔ جب وہ مسجد، جب وہ برسے ہوئے تینوں میں میدان جنگ میں مصلی بچھا دیں گے تو مسجد کے پرسکون ماحول کا نمازی یہ انسان بھی بن جائے گا۔ جب وہ اپنے سامنے کا افطار فقراء اور مساکین کو دے دیں گے اور پانی سے افطار کر کے اگلے دن روزہ رکھ لیں گے تو پھر افطاری اور سحری کا مکمل انتظام کرنے کے بعد یہ مومن، یہ ان سے محبت کرنے والا روزے دار بن جائے گا۔ جب اپنے گھر کا مال سب لٹا دیں گے تو ان کا چاہنے والا کم از کم زندگی کی ضروریات پورے کرنے کے بعد اگر کچھ بچ جائے گا تو اس پر جو حق رکھا ہے اسے نکال دیں گے۔ جب ان کی پوری زندگی کو عبادتوں میں ڈوبا ہوا پائیں گے تو عبادتوں کی راہ میں چل پڑیں گے۔ مگر دشمن نے جو سازشیں رچی ان میں سے ایک سازش یہ رچی ہے کہ بیجا بحثیں پیدا کی جائیں۔ ان بحثوں میں سے ایک عجیب و غریب بحث درمیان اٹھتی رہتی ہے، وہ بحث اس شکل میں سامنے آتی ہے کہ عزاداری افضل ہے کہ نماز۔ میں نے کہا بیجا بحثیں ہمارے درمیان اٹھائی جاتی ہیں جن بحثوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ بحث اٹھائی جاتی ہے کہ عزاداری افضل ہے کہ نماز۔ عزاداری اور نماز کے درمیان ٹکراؤ کی کیفیت پیدا کی جاتی ہے۔ میرے عزیزوں، ان کے درمیان ٹکراؤ کی کوئی کیفیت کہیں ہے ہی نہیں۔ عزاداری اور دینداری کے درمیان ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ عزاداری اس فانوس کا نام ہے جس کے اندر دینداری کی شمع جلتی ہے۔ عزاداری افضل ہے کہ نماز افضل ہے؟ مجلس اونچی ہے کہ سجدہ اونچا ہے؟ کم سے کم 25 سال سے یہ بحث شروع ہوئی ہے اور اب اسے پھیلایا اور بڑھایا جا رہا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں کہا بیجا بحث، میں یہاں آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، پورے دین میں جو کچھ جہاں ہونا چاہیے اللہ نے اس کو وہ مقام دیا ہے۔ پورے دین میں ہمارا کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم بیٹھ کے طے کریں کہ یہ افضل ہے کہ وہ افضل ہے۔ اور یہ جو بحث اٹھائی جاتی ہے کہ عزاداری افضل ہے کہ نماز، میرے عزیزوں جہاں سے آواز آئے اس سے دست بستہ کہیے کہ میرے بھائی یہ بیجا بحث ہے، یہ بے موقع بحث ہے، یہ بے ضرورت بحث ہے، اس بحث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ میں ابھی انشاءاللہ ایک ایک بزرگ اور ایک ایک بچے کے دل و دماغ تک بات کو پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ یہ بحث ایک بیجا بحث ہے جسے نمونتاً میں نے ایک رکھا آپ کے سامنے، ورنہ یہ تقابل کا ایک مزاج مسلسل ہمارے درمیان پیدا کر دیا گیا، یہ اونچا کہ وہ اونچا، یہ افضل کہ وہ افضل۔ اس کے بغیر لگتا ہے ہم مذہب سے نزدیک آ ہی نہیں سکتے جب تک طے نہ کر لیں کہ یہ اونچا ہے کہ وہ اونچا ہے، یہ آگے ہے کہ وہ آگے ہے۔ میں نے نمونتاً ایک بات کہی ہے، عزاداری افضل ہے کہ نماز۔ میرے عزیزوں ہاتھ جوڑ کے کہیے کہ یہ بیجا بحث ہے۔ کون اونچا ہے، کون نیچا، کون افضل ہے، کون کمتر، اس بات کو سمجھنے اور پتہ چلانے کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ کون زیادہ اچھا ہے، کون کم اچھا، کون اچھا ہے، کون خراب، اس بات کے پتہ چلانے کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ میرا بچہ انشاءاللہ متوجہ ہوگا۔ میں اس کے لیے ایک مثال کا سہارا لیتا ہوں، مثال بھی اپنی دنیا کی۔ کاغذ قلم سے ہماری زندگی کا تعلق ہے۔ یہاں آئے، اتفاق سے ہمارے جیب میں جو قلم تھا اس کی روشنائی ختم ہو گئی، ہم نے کسی سے کہا بھائی ذرا سے قلم عنایت کر دیجیے۔ اور پھر میرا ایسے ادارے سے بھی تعلق ہے، ادارے تنظیم المکاتب، جس میں اس وقت 1200 مدرسے اور مکتب ہیں، جن میں 50,000 بچے دین اہل بیت کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور علی ولی اللہ کا سبق یاد کر رہے ہیں، جنہیں
شاید اردو میں زبان سیکھتے وقت توجہ نہ دی گئی ہو، مگر تنظیم المکاتب کی کتاب کو اٹھا کے دیکھیے، 5 سال کے بچے کے لیے اردو سکھانے کے لیے جو کتاب رکھی گئی ہے، اس میں جہاں الف سے اللہ لکھا ہے تو عام کتابوں میں دیکھیے گا تو آپ کو تے سے ترازو دکھائی دے گا، مگر تنظیم المکاتب کی امامیہ اردو ریڈر میں تے سے تازیہ دکھائی دے گا، جیم سے جانماز دکھائی دے گا، عین سے علم سن دکھائی دے گا، سین سے سدگا دکھائی دے گا. یعنی ہم زبان کے ساتھ ساتھ تہذیب اہل بیت بھی اپنے بچوں کو پہنچا رہے ہیں. تو ہمارا کام تعلیم سے ہے، تعلیم کا رشتہ قلم سے ہے. ان مکاتب میں 50,000 سے زیادہ بچے جو پڑھے ہیں، ڈریے گا نہیں کہ 50,000 کی فوج ملا بن کے آ جائے گی. یہ اپنے اسکول جاتے ہیں، ان میں کوئی انجینئر بنے گا، کوئی ڈاکٹر بنے گا، کوئی لیکچرر بنے گا، کوئی بزنس مین بنے گا، کوئی سیاسی بنے گا. ہم ان 50,000 بچوں کو ملا نہیں بنا رہے ہیں، ہم صرف کوشش کر رہے ہیں کہ یہ محب اہل بیت رہے، یہ شیعہ علی رہے، یہ شیعہ بن کے جیے، مومن بن کے جیے. ڈاکٹر ہو تو ایسا ڈاکٹر نہ ہو جو کڈنی کی چوری کرے، با ایمان ہو، بے ایمان نہ ہو. تو ہمارا تعلق ایسے ادارے سے ہے جہاں ہمارے ضروریات بھی الگ ہیں. بچوں کو اچھے نمبر لانے پہ انعام ملتا، اس میں سے ایک چیز قلم بھی ہے. ہم یہاں آئے، ہم نے سوچا ہم بھی دینی تعلیم کا ایک سلسلہ جاری ہے، بچوں کے مکتب کو دیکھنے جائیں گے سنڈے ہی کو صحیح، تو کچھ ہمارے پاس ہونا چاہیے. ہم نے کہا بھائی ذرا سے قلم کچھ چاہیے ہمیں، بچوں کو انعام میں دینا ہے. اب میں مثال دے رہا ہوں، یہ نہ کہیے گا کہ ممبر سے افواہ اڑا کے چلے گئے. آپ نے کہا کہ ارے مولانا کچھ اور آپ فرماتے تو حاضر کر دیتے، آج کل مارکیٹ سے قلم غائب. ہم نے کہا کیوں؟ کہا کچھ مسائل پیدا ہو گئے، امپورٹ ایکسپورٹ کے، کچھ اس کا میٹیریل جو بناتا جس سے قلم بنتا ہے اس کے آنے پر رکاوٹ، کچھ ہو گیا مسئلہ جس کی وجہ سے فی الحال بازار سے قلم غائب ہے. تو ہم نے کہا بھائی ہماری زندگی تو قلم کے بغیر چلنے والی نہیں، ہمیں تو لینا ہی لینا ہے. کہا چلیے ڈھونڈتے ہیں. بڑی بڑی مال میں جا کے، بڑے بڑی دکانوں میں دیکھا کہیں قلم نہیں. اتفاق سے واپس آ رہے تھے، گھر کی گلی میں ایک چھوٹی سی دکان تھی محلے والی، اس ملک میں بھی واقع ہے، چھوٹا سا اسٹور تھا گروسری. ہم نے کہا چلے ہاں بھی پوچھ لے گا، چلیے پوچھے لیتے ہیں. ہم نے جا کے پوچھا، اپنے ملک کے رہنے والے تھے، ہماری زبان بھی جانتے تھے. ہم نے کہا بھائی آپ کے پاس قلم ہے؟ کہاں ہے؟ میں نے کہا لے آئیے. وہ گئے اندر نکالنے کے لیے. میں نے آپ سے کہا کہ جتنے بھی ہوں گے سب لے لیں گے. انہوں نے ایک ڈبہ لا کے رکھا. ڈبہ دیکھ کے میں سمجھا کم سے کم 1 درجن تو ہوں گے. لیکن اب جو ڈبہ کھولا تو دیکھا اس میں 2 ہی قلم رکھے ہوئے. میرے عزیزو اتنی دیر میں آپ یہ نہ بھول رہے ہوں گے مثال کس لیے دے رہا ہوں. طے یہ کرنا ہے کہ کون اچھا، کون برا، کون زیادہ اچھا، کون کم اچھا، کون افضل، کون مفضول. اس بحث کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ قلم کا ڈبہ لا کے رکھا، 2 ہی قلم اس میں نکلے. میں نے قلم لیا ہاتھ میں، ایک اس کو چلایا، اس کی کیپ کھولی، اس سے لکھا، پھر اس کو ادھر رکھا، پھر دوسرا والا اٹھایا، اس سے لکھا، اس کی کیپ کھولی. کبھی اس قلم کو اٹھا کے دیکھتا ہوں، کبھی اس کو اٹھا کے دیکھتا ہوں. تھوڑی دیر تو آپ صبر کیے کھڑے رہے. اس کے بعد ہم نے پوچھا مولانا کیا آپ کو یہ قلم نہیں لینا ہے؟ آپ تو کہہ رہے تھے جتنے مل جائیں گے لے لیں گے، یہ تو 2 ہی ہیں، لینا نہیں ہے کیا آپ کو؟ میں نے کہا نہیں، لینا کیوں نہیں ہے؟ کہا پھر مولانا یہ آپ، ہم نے کہا ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ ان میں کون زیادہ اچھا ہے. کہا مولانا فضول وقت کیوں برباد کر رہے ہیں؟ آپ فضول وقت کیوں برباد کر رہے ہیں؟ جب آپ کو دونوں قلم لے لینا ہے تو اب یہاں کیا دیکھنے کی ضرورت کہ یہ والا زیادہ اچھا ہے کہ یہ والا زیادہ اچھا ہے؟ بات تو میں نے آپ سے کہہ دی. پتہ یہ چلا کہ انسان اپنی زندگی میں یہ طے کرے کہ کون اچھا، کون کم اچھا، کون زیادہ اچھا، کون کم اچھا. یہ تب طے کرتا ہے جب ان میں سے کسی ایک چیز کو لے لینا ہو اور ایک چیز کو چھوڑ دینا ہو. میرے عزیزو عزاداری افضل ہے کہ نماز افضل ہے؟ یہ بحث تو وہاں پیدا ہو جہاں ان میں سے کسی ایک کو لے لینا ہو، ایک کو چھوڑ دینا ہو. ہم نہ اس عزاداری کو چھوڑ سکتے ہیں جس کے ذریعے دین ہم تک پہنچا ہے، اور نہ اس سجدے کو چھوڑ سکتے ہیں جس میں حسین نے سر کٹایا. بحثیں کہیں پیدا ہوں. بالکل متوجہ رہیے، جیسے ہی کہیں سے ایسی کوئی بحث اٹھتی دکھائی دے سمجھ جائیے یا یہ اسے مٹانا چاہتا ہے یا یہ اسے مٹانا چاہتا ہے.
اس بحث کی ضرورت اسے پڑے گی جو ایک کو لینے والا ہو، ایک کو چھوڑ دینے والا ہو۔ نہ ہم دامن اہل بیت چھوڑ سکتے ہیں اور نہ ہم امانت اہل بیت چھوڑ سکتے ہیں، لہذا ہم تو عزاداری بھی کرتے رہیں گے اور ہم نمازیں بھی پڑھتے رہیں گے۔ مگر لوگ بحث کرتے ہیں، اور میں نے عرض کیا کہ یہ ایک سازش ہے بیجا بحثیں معاشرے میں پیدا کرنا، جن میں آدمی الجھ کے اصل کاموں سے دور ہو جائے، اس کا ذہن الجھ جائے، پھر اس کی زندگی الجھ جائے۔ زمانہ گزرے، اپنے ہی ملک میں ایک شہر میں مجلس پڑھنے کے لیے گیا، وہاں ایک بزرگوار تھے، میزبان بھی تھے وہ ہمارے، انہوں نے یہی سوال ہمارے سامنے اٹھا دیا کہ اب کون افضل ہے کون کمتر۔ میں نے ان سے پہلے گزارش کی کہ بھئی بیجا بحث ہے، مگر وہ ضد پہ اڑے رہے، تو میں نے کہا بھئی آپ جو کہنا چاہتے ہیں آپ کہہ دیجئے، آپ اپنی دلیل دیجئے، جو آپ کا فیصلہ ہے اس کی دلیل دیجئے، مجھے سمجھا دیجئے۔ میں تو کہتا ہوں ایسے بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں ان کو بھی اپنا رکھنا ہے، ان کے دامن کو بھی پکڑے رکھنا ہے۔ ہمیں اپنے سینے پر جب اس دنیا سے رخصت ہوں اور قبر میں پہنچے تو سینے پر ماتم کا داغ بھی ہمیں دکھانا چاہیے اور پیشانی پر سجدے کا نشان بھی دکھائی دینا چاہیے۔ ہم تو ان میں سے کسی کو چھوڑنے والے نہیں، مگر آپ اپنی کہیے آپ کیا دلیل دینا چاہتے ہیں۔ کہہ لے عزاداری افضل ہے اس لیے وہ ذکر حسین ہے۔ میں نے کہا دلیل آپ کی کیا ہے؟ کہہ لے آپ بھی مجلس سے پڑھتے، سارے علماء پڑھتے کہ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ جانے کیا بات ہے، مجھے ہمیشہ یہ کیوں لگتا ہے کہ صرف آگے والے صلوات بھیج رہے ہیں، پیچھے والے نہیں بھیج رہے ہیں۔ میں نے کہا چلیے آپ اپنی بات کہیے، کہ اللہ آپ پڑھتے ہیں کہ پیغمبر سجدے میں تھے اور چھوٹا شہزادہ پیغمبر کا آ گیا اور پیغمبر کے پشت پہ بیٹھ گیا، تو پیغمبر نے اس وقت تک سر نہیں اٹھایا سجدے سے جب تک حسین خود سے پشت پیغمبر سے اتر نہیں گئے۔ میں نے کہا بے شک میں بھی پڑھتا ہوں، کتابوں میں معتبر ترین روایات میں یہ تذکرے لکھے ہیں، دونوں اماموں کے لیے لکھے ہیں، امام حسن کے لیے بھی امام حسین کے لیے بھی۔ میں نے کہا واقعہ تو بالکل، مگر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہ بس ثابت ہوا کہ عزاداری افضل ہے، نتیجہ نکلا کہ عزاداری افضل ہے اس لیے کہ پیغمبر نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا جب تک حسین ان کی پشت سے اتر نہیں گئے۔ پوری توجہ دیجیے گا تو میں آپ کی خدمت میں بات کہوں، میں نے جو ان سے کہا تھا وہی آپ سے کہہ رہا ہوں۔ کہنے لگے اس کا مطلب عزاداری افضل ہے اس لیے کہ حسین کے لیے پیغمبر نے سجدے کو طول دیا۔ تو میں نے کہا میرے بھائی مجھے تو یہاں پر دوسری بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ کہنے لگے وہ کیا؟ میں نے کہا اگر میرے پیغمبر نے حسین کے پشت پر آنے کے بعد نماز توڑ دی ہوتی، اگر پیغمبر نے حسین کے پشت پر آنے کے بعد نماز توڑ دی ہوتی تو میں بھی نام حسین پہ نماز چھوڑ دیتا۔ لیکن میں نے دیکھا تو یہ کہ پیغمبر جو ذکر خدا 3 بار یا 7 بار کرتے تھے، حسین نزدیک آئے پیغمبر سے تو وہ ذکر خدا 70 بار سے بدل گیا۔ تو میں نے تو یہ سمجھا کہ جب حسین سے قربت پیدا ہوتی ہے تو سجدوں کا وقار بڑھ جاتا ہے، نمازوں کی عظمتیں بڑھ جایا کرتی ہیں۔ ایک صلوات مل جل کے بھیج دیں محمد و آل محمد۔ ان بیجا بحثوں میں نہ جائیے۔ پروردگار عالم نے، میں مثال سے سمجھانے کے لیے دیا کرتا ہوں، میرے اور آپ کے وجود کو جو بنایا ہے، اس نے جو چیز جہاں رکھی ہے وہی اسے ہونا چاہیے تھا۔ جہاں اس نے آنکھیں رکھی ہیں یہاں سے ہٹا کے کہیں لگا لیجئے، پریشانی پیدا ہونا ہے۔ جہاں اس نے کان دیے ہیں وہاں سے ہٹا کے کہیں اور لے جائیے، سوائے زحمت کے اور کچھ ہونے والا نہیں۔ تو میرے عزیزوں، جس کریم پروردگار نے ہمارے جسم کو اس طرح سے مرتب کیا ہے کہ اس میں کسی کی جگہ نہیں لایا جا سکتا، آنکھوں کی جگہ کان نہیں لگائے جائیں گے، کانوں کی جگہ آنکھ نہیں لگائی جائے گی، اسی طرح سے اس نے پورا دین جو ہمیں عطا کیا ہے وہ عالم بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ اس نے جس چیز کو جہاں ہونا چاہیے وہی رکھا ہے۔ اگر آپ زندگی میں پریشانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں تو دین کے ٹکڑے کر کے الگ الگ کر دیجئے، ورنہ پورا دین تسبیح کے دانوں کی طرح ہے۔
ہمیں کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم یہاں سے ہٹا کے وہاں کر دیں، اس کے بدلے یہ کر دیں، اس کے بدلے یہ کر دیں. پورا دین مجموعی طور پر ہمیں ملا ہے. اور میں پھر یہیں پہ جملہ اور کہنا چاہوں گا، ایک صلوات ذرا بھیج دے محمد و آل محمد پر. مجلس کے بعد جو مومنین کو تقسیم کیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ کئی نام ہے اس کے. ہمارے یہاں اسے حصہ بھی کہتے ہیں. حصہ بقدر جسہ کہتے ہوتے تو میرا زیادہ فائدہ ہوتا، مگر خالی حصہ کہتے ہیں. نیاز بھی کہتے ہیں. ان سارے ناموں میں جو سب سے زیادہ مذہبی کلچر کو سمیٹے ہوئے ہے وہ ہے تبرک. شاید یہ بات میں نے کبھی آپ کی خدمت میں عرض کی ہو. لفظ تبرک کس چیز کے لیے بولا جاتا ہے؟ جو میں یا آپ، ہم جو سب گنہگار ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں مگر گنہگار ہیں، ہم عزادار حسین کی خدمت میں جو چیز پیش کرتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے اس کا نام رکھا تبرک. یہ لفظ تبرک کاہے سے بنا ہے؟ یہ لفظ میں اپنے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے بعض الفاظ کی تشریح کرنے پر مجبور ہوتا ہوں بزرگوں سے معذرت کے ساتھ. لفظ تبرک بنا ہے لفظ برکت سے. تبرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ برکت حاصل کرنے کی کوشش کرنا. عربی گرامر میں لفظوں کے ڈھانچے ہیں. ان ڈھانچوں میں جب لفظ بدلتا ہے تو اپنے معنی میں بھی تبدیلی پیدا کرتا ہے. مثلا لفظ تکلف کلفت سے بنا ہے. زبردستی تکلیف. تکلف کا مطلب ہے زبردستی اپنے کو تکلیف میں ڈالنے کی کوشش کرنا. بے تکلف کرے گا بھوکا ہی تو رہے گا. لیٹنے کا دل چاہ رہا، تکلف کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو تکلف میں تکلیف ہے، خود زبردستی اپنے اوپر تکلیف کو لاد رہا. ویسی تبرک کیا ہے؟ برکت. وہ چیز جس سے برکت حاصل کی جائے اور اس سے برکت حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہے تبرک. یہ تبرک جو بٹتا ہے کہ امام حسین بھیجتے ہیں وہاں سے، ان کی دی ہوئی. ہمارے پاس زندگی ان کے تو فعل میں، نعمتیں ان کے تو فعل میں، ایک الگ بات ہے. لیکن تبرک جو ہم بانٹنے آتے ہیں، میرا جیسا کوئی مومن بھائی، ہم سب گنہگار ہوتا ہے. میں ایک جملہ پھر آپ سے کہہ رہا ہوں، میرے عزیزوں، تبرک حسین نہیں دے رہے ہیں، حسین کے نام پر ہم دے رہے ہیں. مگر ہمارے بزرگوں نے اس کا نام رکھ دیا وہ چیز جس سے برکت آئے. اور انتہائی باوقار لوگ جو دست سوال پھیلانا کبھی گوارا نہیں کرتے، وہ بھی تبرک مانگ کے لیتے ہیں. مل جانا نصیب سمجھتے ہیں، توفیق سمجھتے ہیں. کیوں؟ کہا اس سے میرے گھر میں برکت آئے گی. تو پھر مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، جب نام حسین پر میرا جیسا کوئی گنہگار کچھ دے دے تو وہ گھر میں لے جانے سے برکت پیدا ہو جائے، تو وہ دین جو حسین کے ہاتھوں سے ہم تک پہنچا ہے وہ اگر ہم اپنے گھروں میں لے آئیں گے تو کیسی برکت ہمارے گھروں میں پیدا ہو. ذرا تجربہ کر کے تو دیکھیے. یہ حسین کا دیا ہوا دین ہے، یہ حسین کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. یہ دین حسین کا دیا ہوا تبرک ہے. اسے گھر میں لاؤ اور اسے اپناؤ. اگر نہیں اپنایا اس کو تو جس خطرے سے دو چار ہونے کا ڈر ہے وہ بھی سن لیجیے، اور میں بس اس کے بعد بات کو ختم کروں. اگر جس دین کو حفاظت کر کے حسین نے ہم تک جس دین کو پہنچایا، اس دین کو اگر ہم نے نہ اپنایا، اس دین میں کیا ہے؟ اس دین میں یہ ہے کہ نیکیاں کرتے رہو، برائیوں سے بچتے رہو. اس دین میں ہے کہ جو واجب ہے اسے چھوڑو نہیں، جو حرام ہے اس کے کنارے نہ آؤ. اس دین میں ہے اور آگے بڑھو، مستحبات بھی اپناؤ. تو جو پورا دین ہے وہ ان کا دیا ہوا تحفہ ہے جو ہمیں ملا ہے. حسین کا دیے ہوئے تحفے کا نام ہے دین. اگر ہم نے خدا نخواستہ اسے نہ اپنایا تو کس خطرے سے دو چار ہونے کا ڈر ہے. مثالیں بات سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں عزیزوں، میں بار بار وضاحت کرتا ہوں. مثال کے طور پر میرے ایک صاحب حیثیت دوست، بلینر دوست کے گھر میں پروگرام تھا بچے کی برتھ ڈے کا. مثلا لوگ تحفے لے کے آتے ہیں. ان کے عزیزوں میں ایک غریب عزیز بھی ہے، ان کو بھی انہوں نے دعوت دی تھی. وہ اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ لے کے پہنچے، گفٹ لے کے پہنچے. مگر یہ جو چونکہ بہت بڑے آدمی ہیں، ان کی اس میں توہین ہو گئی.
کہ مجھے میرے بچے کے لیے ایسی معمولی سی چیز لے کے آئیں. انہوں نے کہہ دیا آپ کا گفٹ ہمیں نہیں چاہیے، واپس کر دیا. بات سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، 100% مطابق نہیں ہو سکتی. واپس کر دیا. کیوں واپس کر دیا؟ کہ میری حیثیت کے مطابق گفٹ آپ نہیں لے کے آئے. ٹھیک ہے، غریب آدمی ذلت اٹھا کے اپنے گھر چلا گیا. اب اس کے گھر میں کوئی تقریب ہوئی، وہ بھی عزیز ہے، صاحب حیثیت، دولت مند، ان کو بھی بلایا، وہ بھی آئے. اب وہ اپنی حیثیت کے مطابق بڑا سے تحفہ لے کے آئے، مگر اس نے انکار کر دیا، نہیں لینا، مجھے نہیں چاہیے. کیوں نہیں چاہیے؟ کل جب میں نے آپ کو تحفہ دیا تھا، کل جب میں نے آپ کو گفٹ دیا تھا تو آپ نے ہمارا گفٹ ٹھکرا دیا تھا، تو ہم آپ کا تحفہ کیوں قبول کریں؟ مثال بات سمجھانے کے لیے عزیزو، یہ بتائیں آپ مجھ سے کہ قیامت کے میدان میں ہماری امیدیں کس چیز سے لگی؟ اپنے اعمال پہ بھروسہ ہے کہ ہم نے اتنی نیکیاں کی ہیں جنت چلے جائیں گے؟ کیا اپنی ذات پہ بھروسہ ہے کہ ہم نے ایسی صاف ستھری پاک و پاکیزہ گناہوں سے دور زندگی بسر کی ہے کہ جہنم نہیں جائیں گے؟ نہیں. جو سہارے ہیں ہمارے لیے نجات کے، ان میں سے ایک سہارا ہے ہمارے یہ آنسو، ہمارا یہ گریا، ہمارا یہ ماتم، ہمارے یہ نوحے، کہ کل ہم لے کے جائیں گے تو بی بی سیدہ ہماری شفاعت کر دیں گی. میرے عزیزوں، ہمارے پاس جو امید ہے نجات پانے کی، وہ امید ان آنسوؤں سے ہے، اس ماتم سے ہے، اس مجلس سے ہے، اس نوحے سے ہے، اس مرثیے سے ہے، اس ذکر حسین سے ہے، اس فرش ادا سے ہے. ہم یہی لے کے جائیں گے کہ ہمارے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، مگر یہ ہم نے آپ کے بیٹے کے لیے کیا تھا، ہماری شفاعت کر دیجئے. عزیزو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل جب ہم اپنے حقیر تحفے ان کی خدمت میں پیش کریں تو وہ قبول کر لیں، تو ہمیں ضرورت ہے یہ بھی سوچنے کی کہ آج جو ان کا دیا ہوا دین کا عظیم تحفہ ہم تک آیا ہے، اسے ہم قبول کر لیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ان کے دیے ہوئے عظیم تحفے کو ہم قبول نہ کریں تو کل جب ان کی بارگاہ میں یہ تحفہ لے کے جائیں تو وہ کہہ دیں کیا کل تم نے ہمارا تحفہ قبول کیا تھا؟ اگر ہمیں میدان قیامت میں ان کی شفاعت چاہیے تو پھر اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ انہوں نے جس دین کو ہم تک پہنچایا ہے، اپنی پوری زندگی کوشش کر کے اس دین پر عمل کرتے رہیں. پھر بھی ہم سے کوتاہیاں ہوں گی. اب یہ جائیں اور جا کے کہیں اے میرے آقا، اے میرے مولا، جتنا دم تھا میں نے اتنا کوشش کی ہے دین پر عمل کرنے کی، پھر بھی مجھ سے پورا عمل نہیں ہو سکا، کوتاہیاں ہوئی ہیں جن پر میں سزا کا حقدار بن گیا ہوں. اب آپ کی شفاعت مجھے درکار ہے. تو بی بی سیدہ بھی انشاءاللہ شفاعت کر دیں گی، مولا علی بھی انشاءاللہ شفاعت کر دیں گے، سید الشہداء بھی انشاءاللہ شفاعت کر دیں گے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ کل ہمارے آنسو ان کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، ہمارا گریا، ہماری زاری، ہمارا ماتم، ہماری مجلسیں وہ قبول کر لیں، تو جو دین کا تحفہ انہوں نے آج ہم کو دیا ہے اسے ہمیں اپنی زندگی میں بسا لینا چاہیے، اسے ہمیں اپنے گھروں کے اندر لا کے گھروں کو اس سے آباد کر لینا چاہیے. بس میں نے بات کو ختم کیا. عزیزو، کربلا میں فاطمہ زہرا کا بھرا گھر اجڑا ہے. کیا مقصد تھا؟ زیارت وارثہ پڑھتے ہوئے ہم کہتے ہیں السلام علیک یا سار اللہ وابن ثارہ والبیت الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز قائم کی، صرف خود نہیں پڑھی، نماز قائم کی، دوسروں سے بھی پڑھوائی. وآتیت الزکاۃ، آپ نے زکوٰۃ دی، آپ نے نیکیوں کا حکم دیا، آپ نے برائیوں سے لوگوں کو روکا، اور آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اس وقت تک اطاعت کی جب تک کہ آپ شہید نہیں ہو گئے. حسین شہید ہو کے اس پیغام خدا کو ہم تک پہنچا رہے تھے. امانت ہے شہداء کی، اس امانت کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہمارے بچوں تک، ہماری بیٹیوں تک دین پہنچ گیا تو لیلا کو بھی چین آ جائے گا کہ میرا لال علی اکبر کے کلیجے پہ برچھی لگی تھی تو یہ بیکار نہیں گیا. میرے اکبر کے غلام جوان اللہ اکبر کی آوازیں بلند کر رہے ہیں.
صبح عاشور حسین نے اکبر سے اذان دلوا کے شاید نوجوانوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہا ہے، اکبر نے کلیجے کی طاقت لگا کے دین کو بچایا ہے، اللہ اکبر کی آواز تم تک پہنچائی ہے، اس آواز کو نیچے نہ ہونے دینا۔ 6 مہینے کا کمسن بچہ، 4 سال کی کمسن بچی، قربانیاں دینے والی مائیں دعا دیں گی ان ماؤں کو جو بچوں کو گود میں لے کے دین کا سبق یاد کراتی ہیں۔ بیٹا کہو اللہ ایک ہے، پنجتن 5 ہیں، امام 12 ہیں، معصوم 14 ہیں، اصول دین 5 ہیں، فروع دین 10 ہیں۔ دعائیں ملیں گی، شہزادی رباب دعا دیں گی کہ میرے 6 مہینے کے لال کی قربانی بیکار نہیں گئی، میرے غلاموں اور کنیزوں نے، اصغر نے جس پیغام کو پہنچانے کے لیے تیر شعبہ کھایا تھا اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا تھا کیسی کیسی قربانیاں ہیں۔ 2 محرم کو حسین کا قافلہ کربلا پہنچا تھا، اور اس قافلے کو یہاں تک لانے والا کون تھا؟ حر اور حر کا رسالہ، حر کی فوج جسے حسین نے پانی پلایا تھا، مگر وہ پانی پینے والے حسین کے خیموں کو دریا کے کنارے بھی نہیں لگنے دے رہے تھے۔ فرات سے دور تپتی ہوئی ریت میں حسین کے خیمے لگے ہیں۔ 2 محرم کو رسالہ حر تھا، اور اس کے بعد 3 محرم کو، اور اس کے بعد روزانہ یہ صورتحال ہے کہ کوفے سے لشکر ابن زیاد بھیج رہا ہے، کم از کم 30,000 فوجی بھیجے گئے، اور بعض روایات کے مطابق یزیدی فوجیوں کی تعداد 1,20,000 تک ہے۔ فرات سے پہلے دن ہی دور لگا دیے گئے خیمے۔ مسلسل ابن زیاد کی ملعون کی یہ تاکید تھی کہ فرات پانی کے پاس انہیں نہ ٹھہرنے دینا، پانی ان کے پاس نہ جانے دینا۔ 7 محرم کو تو حسین کے خیموں میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں بچا تھا۔ 7 محرم وہ تاریخ ہے کہ جس میں حسین ہی پیاسے نہیں ہیں، جس میں زینب صرف تنہا پیاسی نہیں ہیں، جس میں سکینہ بھی پیاسی ہیں، جس میں محمد باقر بھی پیاسے ہیں، اور جس میں اصغر بھی پیاسے ہیں، جس کا ثبوت یہ ہے کہ جناب زہیر بن القین 7 محرم کو جب خیام حسینی میں پانی ختم ہو گیا تھا تو لشکر یزید کے سامنے آئے تھے پانی لینے کے لیے، پانی نہیں ملا تھا، خالی ہاتھ واپس آنا پڑا تھا، مگر زہیر بن القین نے ایک جملہ کہا تھا یزید کے فوجیوں سے، کہا میں نے حسین کے خیموں میں ننھے بچے دیکھے ہیں، میں نے حسین کے خیموں میں ننھے بچے دیکھے ہیں، اور وہ سارے بچے اتنے پیاسے ہیں کہ اگر انہیں پانی نہ ملا تو پیاس سے مر جائیں گے۔ عزادارو سوچو، جب 7 محرم کے بچے اتنے پیاسے تھے تو 8 کو ان کی پیاس کتنی بڑھی، 9 کو ان کی پیاس کتنی بڑھی، 10 کو یہ کتنے پیاسے تھے۔ اور سوچو کہ جب 7 محرم سے سکینہ پیاسی ہیں، 7 محرم سے اصغر پیاسے ہیں، 7 محرم سے عباس کے کمسن بچے پیاسے ہیں، تو سوچو کہ زینب کب سے پیاسی ہیں، حسین کب سے پیاسے ہیں۔ 5 محرم کے بعد حسین کے خیموں میں کوئی ایک قطرہ آب نہیں پہنچا ہے، بس جو تھوڑا سے پانی ہے وہ گھر میں ہے۔ اب 5 محرم کو جب پانی آنا بالکل بند ہو گیا اور کوئی امکان نہ رہا، تو ہم آپ بھی اگر ہمارے پاس گھروں میں کھانے پینے کا سامان کم ہو تو پھر بچوں کے لیے اٹھا کے رکھ دیتے ہیں، خود بھوکے پیاسے رہ جاتے ہیں۔ 7 محرم سے تو سکینہ پیاسی تھی، 7 محرم سے تو اصغر پیاسے تھے، سوچو زینب کب سے پیاسی ہیں، حسین کب سے پیاسے ہیں۔ اور اس کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ جب عاشور کے دن میرا مولا حسین اپنے بیمار بچے سے، اپنی بیمار بیٹے سے رخصت ہونے کے لیے آیا ہے، تو حسین نے ایک فقرہ کہا تھا اے میرے لال سید سجاد، اے میرے لال زین العابدین، تیرا باپ اتنا پیاسا ہے، اتنا پیاسا ہے، اتنا پیاسا ہے کہ شدت آتش سے تیرے باپ کا کلیجہ چٹک گیا ہے۔ اس جملے کے کرب کو محسوس کیجئے۔ دیکھے ہوں گے آپ نے مناظر، جب بارش ہوتی ہے اور کچی مٹی پہ پانی جمع ہو جاتا ہے، تو جب پانی جمع ہونے کے بعد سورج نکلتا ہے اور سورج کی تیز دھوپ پڑتی ہے تو پانی سوکھتا ہے، جب پانی خشک ہوتا ہے تو زمین کے اندر کی تری اور نمی سوکھنا شروع کر دیتی ہے، اور جب پوری طرح سے پانی ختم ہو جاتا ہے تو زمین جگہ جگہ سے پھٹ جاتی ہے۔ سوچو حسین کیا کہہ رہے تھے، میرے لال تیرا باپ اتنا پیاسا ہے کہ اس کا کلیجہ پارا پارا ہو گیا ہے۔ یہ پیاس وہ مصیبت تھی کہ حسین نے اس موقع پر آپ کو بھی یاد کیا ہے، اپنے غلاموں اور کنیزوں کو،
پیغام کہلایا تھا میرے بیٹے جب مدینے واپس جانا تو میرے شیعوں سے کہہ دینا شیعتی مائن شربتم عذبا مائن فذکرونی، اے میرے شیعوں جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو اپنے پیاسے آقا حسین کو یاد کرنا۔ اجرکم اللہ۔ دوسرا فقرہ یہ ہے او سمعتم بشہید او غریب فاندبونی، اور اگر کسی شہید کے شہادت کی خبر ملے اور کسی مسافر کے عالم غربت عالم مسافرت میں مر جانے کی اطلاع ملے تو اپنے غریب الوطن حسین کو یاد کر لینا۔ کربلا میں 5 محرم سے خیام حسینی میں پانی آنا بند ہو گیا، 7 سے ختم ہو گیا۔ یہ پانی پہ پابندی کس نے لگائی تھی؟ اس لشکر یزید نے جس کے جانوروں تک کو حسین نے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا تھا۔ محرم کی تاریخیں آگے بڑھتی رہیں یہاں تک کہ شب عاشور آ گئی۔ ابھی تک وہ یزیدی سردار جو حسین کو کوفے سے جانے سے روک کے کربلا تک لایا تھا، یعنی حر ابن یزید ریاحی، وہ ابھی تک لشکر یزید میں ہے۔ 7 محرم گزری لشکر یزید میں ہے، 8 محرم گزری، 9 محرم گزری لشکر یزید میں ہے، عاشور کی شب آ گئی، حر لشکر یزید میں ہے۔ ساری رات حر کے کانوں میں 2 آوازیں آتی رہیں، یا تو تلاوت قرآن کی آواز، یا دعاؤں کی آواز، یا تکبیروں کی آواز، اور ان آوازوں کے درمیان خیموں سے ننھے بچوں کی التش التش کی آواز، ہائے پیاس ہائے پیاس، کانوں سے آواز ٹکراتی رہی۔ صبح ہوتے ہوتے فیصلہ کر لیا، چہرے پر آتے جاتے رنگ کو دیکھ کے حر کے رسالے کے ایک سپاہی نے کہا اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھتا کہ کوفے میں سب سے بڑا بہادر انسان کون ہے تو حر میں تمہارا نام لیتا، مگر تم ایک چھوٹے سے لشکر سے ڈر گئے ہو، تمہارے چہرے پہ کیسے تغیر ہے؟ حر نے کہا نہیں، میں موت سے ڈر کے پریشان نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان کھڑا ہوا پا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد راتوں کی تکبیروں کی آوازوں نے اور بچوں کی التش کی آوازوں نے حر کو سیدھا راستہ جنت کا دکھا دیا۔ ایک مرتبہ فیصلہ کیا، لشکر یزید سے نکل پڑے حر، اور جس کو ساتھ لا سکتے تھے اس کو ساتھ لے کے چلے۔ روایات کے مطابق بیٹے کو بھی ساتھ لیا ہے، غلام کو بھی ساتھ لیا ہے، مگر حسین کی بارگاہ میں حاضری کیسے دی؟ حر کی بصیرت بھی نگاہیں، صاحب بصیرت حر دیکھ رہے تھے کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے، کیسے گلے کٹنے والے ہیں، کیسے بیویوں کے سروں کو، بیویوں کے بازوؤں کو رسیوں سے باندھ کے قیدی بنا کے پھرایا جانے والا ہے۔ لہذا جب خیمے سے نکلے تو بیٹے سے کہا میرے دونوں ہاتھوں کو میری گردن کے پیچھے لے جا کے رسیوں سے اس طرح کس دے جیسے قیدیوں کو کسا جاتا ہے۔ باپ کا حکم ہے، بیٹے نے پورا کر دیا کہ میری آنکھوں پہ پٹیاں باندھ دے جیسے قیدیوں کو گرفتار کر کے لے جایا جاتا ہے۔ حر چھوٹا سے قافلہ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، آنکھوں میں پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، پشت پہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ بیٹا حالات کو بتا رہا ہے، بابا خیام حسینی میں ہمارے آنے کی خبر لگتا ہے پہنچ گئی ہے، اصحاب حسین نکل کے جمع ہو رہے ہیں، وہ دیکھیے حبیب آ رہے ہیں، وہ دیکھیے مسلم آ رہے ہیں، وہ دیکھیے زہیر آ رہے ہیں۔ بابا بابا ارے اب تو ابو الفضل عباس علمدار لشکر حسینی بھی آ رہے ہیں ہمارے استقبال کے لیے، بابا علی اکبر بھی آگے بڑھ رہے ہیں ہمارے استقبال کے لیے۔ بابا بس گھوڑے سے گرا دو اپنے آپ کو، سید الشہداء حسین لخت جگر فاطمہ ہمارے استقبال کے لیے آ رہا ہے۔ جلدی سے گھوڑے سے اپنے آپ کو گرایا، حسین کے قدموں میں سر رکھنا چاہا، حسین نے اٹھا کے کلیجے سے لگا لیا اور آواز دی، حر خیموں سے ننھے ننھے بچوں کی التش کی آوازیں سن رہے ہو، تم میرے مہمان ہو۔ حر نے کہا آقا میں نے ان بچوں کے دلوں میں دہشت پیدا کی ہے، میں سبب بنا ہوا اہل حرم کے پریشانی کا، آقا اب بھی میری بخشش کو کوئی گنجائش ہے کہ نہیں ہے؟ حسین نے فوراً دعا دے کے ضمانت لے لی، حر تم کو میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا۔ حر حسین تم سے شرمندہ ہے، تمہاری کوئی خاطر نہیں کر سکتا، بچے بھی پیاسے ہیں۔ حر نے ہاتھ جوڑے، کہا آقا آپ نے مجھے مہمان مان لیا تو بس ایک میری اجرکم اللہ بس 2 فقرے اور سن لیں، ایک فرمائش میری پوری کر دیں۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا آقا یہ میرا بیٹا ہے، جوان بیٹا، اسے مقتل میں جانے کی اجازت دے دیجیے۔
ہر باپ کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ باپ کے جنازے کو بیٹا کاندھا دے. کوئی باپ اپنے جوان بیٹے کی لاش نہیں اٹھانا چاہتا. ہو جاؤ تم شہید ہو جاؤ تاکہ تمہیں بیٹے کا غم نہ اٹھانا پڑے. تو شاید ہر جواب دے تم نہیں محسوس کر رہے ہو مگر میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں. ایک وقت وہ آنے والا ہے آج عاشور کے دن جب حسین کا جوان بیٹا حسین کے جوان بیٹا کلیجے میں بچی کھا کے سوئے گا. حسین کو تنہا اپنے جوان بیٹے کی لاش اٹھانا پڑے گی. میں چاہتا ہوں اس سے پہلے اس میں شریک ہو جاؤں. حسین نے اجازت تو دے دی مگر جب بیٹے نے آواز دی تو حر سے پہلے حسین پہنچ گئے. بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کا جنازہ نہیں اٹھانے دیا حسین نے. خیموں سے یہ منظر شاید زینب کبریٰ دیکھ رہی تھی جب علی اکبر کے لاشے پر تڑپتے ہوئے علی اکبر کے سرانے حسین پہنچے تو بی بی زینب آ چکی تھی. پوچھا بی بی تم کیوں آ گئی بہن تم کیوں آ گئی؟ کہا بھیا تم نے حر کے جوان بیٹے کی لاش بوڑھے باپ کو نہ اٹھانے دی تھی تم سے کیسے جوان بیٹے کی لاش اٹھے گی؟ غیرت ہاشمی نے بازو پکڑ کے خیموں میں پہنچا دیا. حر کے جوان بیٹے کی لاش حسین نے اٹھائی مگر حسین کے جوان بیٹے کی لاش اٹھانے کے لیے کوئی نہیں ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. مات میں حسین.